میں گاؤں سے شہر جا کر سبزی بیچنے لگا۔ شہر میں ایک عورت روزانہ مجھ سے سبزی لیتی۔ ایک دن کہنے لگی کہ سبزی بیچنا چھوڑ دو اور میرے گھر پر کام کرو، مہینے کا 1,00,000 روپے دوں گی۔ میں مان گیا اور مالکن کے گھر رہنے لگا۔ رات کو اچانک میری آنکھ کھلی تو میرے جسم سے روح نکل گئی، کیونکہ مالکن تو میری قسمت میں نہ جانے کیا لکھا تھا۔ میں پچھلے کئی دنوں سے بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں یہ سوچ کر لاہور آیا تھا کہ یہاں آنے کے بعد میرے حالات بدل جائیں گے، لیکن سب کچھ الٹ ہو گیا تھا۔ میں پڑھا لکھا نہیں تھا، اس لیے نوکری تو کوئی ملتی نہیں تھی۔ میں نے چھوٹے موٹے کام کرنے شروع کیے، لیکن جو کام کرتا نقصان اٹھاتا۔ میرے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ تم ایک سبزی کا ٹھیلا لگا لو۔ اس کام میں تو میں ماہر تھا، لیکن میرا تعلق گاؤں سے ہونے کی وجہ سے مجھے سبزیوں کے بارے میں کافی اندازہ تھا۔ مجھے لگا کہ سبزی کا ٹھیلا لگا کر میں آسانی سے پیسے کما لوں گا، اور اسی لیے میں نے اپنی باقی بچی کچھ بھی رقم ایک پرانے ٹھیلے پہ خرید کر دی۔ میرا وہ دوست بھی سبزی کا کام کرتا تھا، اس کی مدد سے ہی میں نے سبزی منڈی جا کر کافی ساری سبزیاں خریدیں اور لاہور شہر کی سڑکوں پر نکل گیا۔ میرے دوست نے مجھے جو علاقے بتائے تھے میں ان سب میں سارا دن پھرتا رہا، لیکن صرف چند ہی لوگوں نے مجھ سے سبزی خریدی اور میں تھکا ہارا رات کو واپس اپنے کمرے میں لوٹ آیا جو میں نے کرائے پہ لے رکھا تھا۔ سونے کے لیے چارپائی پہ لیٹا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کون کہتا ہے کہ مرد بہت مضبوط ہوتا ہے؟ جب مرد پر بہت ساری ذمہ داریاں ہوں اور وہ انہیں نبھانے میں ناکام ہونے لگے تو اس سے زیادہ کمزور شاید کوئی اور نہیں ہوتا۔ میں بھی خود کو بہت بے بس اور کمزور محسوس کرنے لگا تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد اپنی بیوہ ماں اور 4 جوان بہنوں کی ذمہ داریاں میرے کاندھوں پر آ گئی تھیں، اور میں چاہ کے بھی ان ذمہ داریوں کو بخوبی نبھانے میں ناکام ہو گیا تھا۔ خدا سے بہتری کی دعا مانگتے مانگتے نہ جانے مجھے کب نیند لگ گئی۔ آنے والے کئی دنوں تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ میں فجر کے بعد ہی گھر سے نکل جاتا اور رات گئے تک بمشکل 200-300 روپے بھی نہ کما پاتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح میرا گزارا کیسے ہوگا اور میں اپنے گھر والوں کو خرچے کی رقم کیسے بھیجوں گا۔ مجھ پر تو کمرے کا کرایہ بھی چڑھ گیا تھا۔ میری سبزیاں سڑنے لگی تھیں اور اب تو لوگ باسی کہہ کر انہیں ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ جب سے بڑے بڑے سپر سٹور بنے تھے لوگ سبزیاں بھی وہیں سے خریدنے لگے تھے، اور ہم جیسے ٹھیلے والوں کا کام پوری طرح ختم ہونے لگا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے نقصان ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے اب واپس اپنے گاؤں لوٹ جانا چاہیے۔ یہ شہر شاید مجھے راز نہیں آیا تھا۔ یہاں کے لوگ بہت جدید ہو گئے تھے۔ ہوٹلوں کے باہر تو لمبی لمبی قطاریں ہوتی، لیکن سبزی کی دکانیں خالی نظر آنے لگی تھیں۔ میرا اب شہر سے دل ہی اچاٹ ہو گیا تھا۔ میری ٹوٹی ہوئی ہمت دیکھ کر میرا دوست کہنے لگا، 2-4 دن اور کام کر کے دیکھ لو، پھر بھی اگر تمہیں نقصان ہو تو بھلے واپس چلے جانا۔ اس کی بات مان کر میں رک گیا اور اگلے دن پھر ٹھیلا لے کر نکل پڑا۔ سارا وقت میرے ذہن میں یہی ٹینشن سوار رہی کہ میں اگر خالی ہاتھ گاؤں لوٹ گیا تو میرے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ میری بہنوں نے تو بہت ہی امید کے ساتھ مجھے ریل گاڑی میں بٹھایا تھا کہ بھائی شہر جائے گا تو ان کی زندگی میں کچھ آسانیاں پیدا ہوں گی۔ میری چھوٹی بہن ابھی صرف 14 سال کی تھی، اور وہ جب بھی مجھے فون کرتی تو شہر سے بہت ساری چیزیں لانے کی فرمائش کرتی۔ اسے گڑیا سے کھیلنے کا بہت شوق تھا، اور آج تک میں اسے ایک گڑیا بھی نہیں دلا پایا تھا۔ میرے لیے ناکام ہو کر واپس لوٹنا بھی بہت مشکل تھا، اور یہاں رہ کر ہر دن نقصان اٹھانا بھی ممکن نہیں تھا۔ میں نے اپنی ساری ہمت جمع کی اور آج ایک نئے اور امیر علاقے میں داخل ہو گیا۔ اس سے پہلے میں کبھی اس طرف نہیں آیا تھا۔ میرے دماغ میں اب صرف ایک ہی بات تھی کہ مجھے ناکام ہو کر واپس نہیں لوٹنا ہے۔ بڑے بڑے بنگلوں کے آگے میں پوری آواز سے سبزی بیچنے لگا، سبزی لے لو، سبزی لے لو۔ اس طرح کی صدائیں لگاتا میں علاقے میں داخل ہوا تھا کہ ایک عورت جو بہت ہی خوبصورت اور جوان تھی اپنے بنگلے سے نکل کر باہر آئی۔ شاید وہ کہیں جا رہی تھی اور مجھے دیکھ کر رک گئی تھی۔ اس کا لباس بالکل نئے زمانے کا تھا، جسے دیکھ کر
مجھے شرم محسوس ہونے لگی۔ میں نے فوراً ہی اپنی نگاہیں جھکا لی۔ وہ ایک ایک سبزی اٹھا کر اس کا بھاؤ معلوم کرنے لگی۔ کچھ دیر میں ہی اس نے بہت ساری سبزیاں خرید لی اور مجھے قیمت سے کہیں زیادہ پیسے ادا کر کے واپس چلی گئی۔ قیمت دے کر گننے کے بعد میں حیران رہ گیا کہ وہ تو پورے 1000 روپے زیادہ دے گئی تھی، جو میرے پورے دن کی کمائی ہو سکتی تھی۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ دل ہی دل میں یہ سوچتا ہوا اپنا ٹھیلا آگے کی طرف دھکیلنے لگا کہ جس 1000 روپے کے لیے میں سارا دن دھوپ میں گلی گلی گھومتا ہوں، وہ 1000 روپیہ ان بنگلے والوں کے لیے تو خاک برابر بھی نہیں ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ اتنے دنوں کی مستقل کوشش کے بعد آج پہلی دفعہ میں نے ایک ساتھ اتنے پیسے کمائے تھے۔ شاید میری دعائیں قبول ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ کافی دیر میں علاقے کا چکر لگاتا رہا، لیکن ان بڑے بڑے بنگلوں کے آگے تو جیسے ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ کوئی بھی میری آواز پر نکل کر باہر نہیں آیا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں میری بکری نہیں ہونے والی ہے، اس لیے میں نے دوسرے علاقے کا رخ کر لیا۔ سارے دن کے بعد میں نے بہت مشکل سے 300 روپے اور کمائے تھے اور میڈم کے 1000 روپے ملا کر میری دہاڑی اچھی بن گئی تھی۔ گاؤں سے بار بار اماں کا فون آ رہا تھا۔ میری بڑی بہن کی شادی سر پر تھی اور مجھے زیادہ سے زیادہ پیسے گاؤں بھجوانے تھے۔ میں نے وہ 1000 روپے سنبھال کر رکھ لیے۔ اگلے دن میں ٹھیلا لے کر سبزی بیچنے نکلا تو خود ہی میرے قدم اس بنگلے کی طرف بڑھنے لگے۔ دل میں ایک امید سی تھی کہ شاید آج بھی وہ میڈم مجھ سے سبزی خرید لیں۔ اس کے بنگلے کے آگے پہنچ کر میں نے 2-4 آواز لگائی ہی تھی کہ وہ مسکراتی ہوئی بنگلے سے باہر آئی۔ جینز کے اوپر سفید نیم برہنہ سا ٹاپ پہنے ہوئے، بالوں کو لہراتی ہوئی، نہ جانے سبزی خریدنے خود ہی کیوں آئی تھی۔ اتنے بڑے بنگلے میں تو کئی نوکر بھی موجود ہوں گے، تو پھر اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ خود آ کر ایک معمولی ٹھیلے والے سے سبزی خریدتی؟ مگر مجھے تو اپنی کمائی سے غرض تھا، اس لیے میں نے سب کچھ نظر انداز کر دیا۔ میں خوش ہو گیا تھا کہ چلو آج بھی میرے دن کی شروعات بہت اچھی ہو گئی۔ میڈم کہنے لگی کہ تم بہت اچھی سبزی دے کر گئے تھے، سبزی بہت ہی تازہ تھی، تم روزانہ یہاں سبزی دینے کے لیے آ جایا کرو۔ اس کی بات سن کر میرا چہرہ کھل اٹھا۔ مجھے لگا شاید وہ سبزی خود پکاتی ہے، اس لیے خریدنے بھی خود ہی آتی ہے۔ کافی دیر تک وہ مجھ سے باتیں کرتی، سبزی خریدتی رہی۔ اس کے انداز میں ذرا بھی غرور نہیں تھا اور پھر میرے ہاتھ میں کل جیسی ہی زیادہ قیمت پکڑا کر جانے لگی۔ میں نے آواز دے کر کہا، میڈم آپ نے کل بھی زیادہ پیسے دے دیے تھے اور آج بھی شاید غلطی سے زیادہ پیسے دے دیے ہیں۔ وہ کہنے لگی، نہیں، یہ تمہارے لیے ہیں، اس سے تم اپنے گھر والوں کے لیے کچھ خرید لینا۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس سے ایک گڑیا خرید کر گاؤں بھجوا دوں گا۔ اپنی بہن کے چہرے پر گڑیا دیکھ کر آنے والی خوشی کا سوچ کر ہی میں خوش ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ آگے اس علاقے میں اور کوئی باہر نہیں آنے والا ہے، اس لیے میں نے اپنا رخ دوسرے علاقے کی طرف کیا اور سارا دن سبزی بیچتا رہا۔ باقی کے دن وہی معمولی سی کمائی ہوئی تھی، لیکن اس عورت کے پیسے جوڑنے کے بعد میرا منافع اچھا خاصا بن گیا تھا۔ رات جب تھکا ہارا سونے کے لیے لیٹا تو اس عورت کا چہرہ میری آنکھوں میں سما گیا۔ وہ تو میرے لیے کوئی نیکی کا فرشتہ ثابت ہوئی تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ وہ صرف حسین ہی نہیں بلکہ کس قدر نیک عورت بھی ہے، ورنہ آج کے دور میں کون کسی کا اتنا احساس کرتا ہے۔ میں نے فی الحال واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا اور اسے سوچتے سوچتے ہی میں نیند کی وادی میں اتر گیا۔ میں نے اپنی دوست کو بھی بتا دیا تھا کہ اب پہلے سے زیادہ سبزی فروخت ہونے لگی ہے۔ یہ سن کر وہ بھی خوش ہو گیا تھا، لیکن میں نے اسے میڈم کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ پھر یہ تو معمولی بن گیا، میں روز صبح سب سے پہلے اس کے بنگلے کے آگے جا کر آواز لگاتا اور وہ ایسے ہی باہر آتی جیسے میرا انتظار کر رہی ہو۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ مجھ سے بے تکلف ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو وہ مجھے میرے نام سے پکارنے لگی تھی۔ وہ میرے سارے حالات بھی جان گئی تھی اور روزانہ ہی مجھے زیادہ پیسے دینے لگی تھی۔ اس کی اس مہربانی پر میں بہت حیران تھا۔ وہ بہت ہی پیار سے مسکرا کر کہتی، نواز، تم بہت ہی اچھے انسان ہو اور بہت محنت سے پیسے کماتے ہو، دیکھنے میں بھی تم بہت ہی خوبصورت ہو،
اگر اپنا خیال رکھا کرو گے تو بالکل ماڈل لگو گے۔ میڈم کی بات سن کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ آج تک کسی نے میری تعریف نہیں کی تھی۔ گھر واپس آ کر میں نے کافی دیر تک آئینے میں اپنا جائزہ لیا تو مجھے احساس ہوا کہ واقعی میرا قد کافی لمبا تھا اور میں دیکھنے میں بھی بالکل کڑیل جوان تھا۔ دراصل ہمارا تعلق پنجاب کے گاؤں سے تھا اور میں نے ہمیشہ ہی سادہ اور تازہ غذا کھائی تھی۔ میرا رنگ روپ بھی بہت صاف ستھرا نکھرا تھا، لیکن خاندان کی ذمہ داریوں اور بہن کی شادیوں کی فکر نے مجھے کبھی ٹھیک طرح سے آئینہ دیکھنے کی فرصت ہی نہیں دی تھی۔ میڈم کے بولنے پر جب میں نے خود کو غور سے دیکھا تو مجھے خود بھی اپنا آپ بہت ہی اچھا لگنے لگا۔ اگلے دن میں جان بوجھ کر خوب تیار ہو کر ٹھیلا سجائے بنگلے کے آگے پہنچ گیا۔ میڈم باہر نکلی تو مجھے دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگیں، واہ نواز، آج کے دن عید کا چاند لگ رہے ہو۔ میڈم کی بات سن کر میں پوری طرح شرما گیا تھا۔ وہ سبزی خریدنے کے ساتھ ساتھ مجھ سے میرے گھر والوں کے بارے میں پوچھنے لگی تو میں نے اسے بتا دیا کہ مجھے ابھی اپنی 4 بہنوں کی شادیاں کرنی ہیں اور اسی لیے میں اپنا گاؤں چھوڑ کر لاہور جیسے بڑے شہر میں آ گیا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما کر وقت پر اپنی بہنوں کو رخصت کر سکوں۔ میں نے سنا ہے لاہور شہر کا دل بہت بڑا ہے اور یہ ہر بے روزگار کو روزگار کا موقع ضرور دیتا ہے، اسی لیے میں بھی اپنی قسمت آزمانے کے لیے یہاں چلا آیا ہوں اور واقعی یہاں آ کر میرا سبزی کا کام بہت اچھا چل پڑا ہے۔ میں چاہ کر بھی اسے یہ نہ کہہ سکا کہ میرا کام صرف اور صرف اسی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ میڈم میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگیں کہ اگر تم زیادہ پیسے کمانا چاہتے ہو تو میرے پاس ایک آفر ہے۔ میڈم کی بات پر میں سبزی تولتے تولتے رک گیا اور ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ان کی نیلی نیلی آنکھوں میں بہت ہی کشش تھی اور مجھے اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میڈم میرے قریب آئی تو میرا سانس رکنے لگا۔ ان کی سخت ٹی شرٹ سے ان کا وجود نمایاں ہو رہا تھا اور مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی، اگر تم اپنا ٹھیلا فروخت کرو اور میرے گھر میں ایمانداری سے کام کرو تو میں تمہیں مہینے کا 1,00,000 روپیہ دوں گی اور دیکھتے ہی دیکھتے تمہاری 4 بہنوں کی شادیاں دھوم دھام سے نمٹ جائیں گی۔ میڈم کی بات سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ ان کے گھر میں کام کرنے کے بدلے وہ مجھے 1,00,000 روپیہ کیسے دے سکتی تھی؟ مجھے لگا شاید کوئی بہت ہی مشکل اور محنت طلب کام ہوگا، اسی لیے میڈم اتنی بڑی رقم دینے کی بات کر رہی ہیں، لیکن 1,00,000 روپیہ مہینہ کا کما کر تو میرے سارے ہی مسئلے حل ہو جانے تھے۔ میری بڑی بہن کی شادی کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ سبزی فروخت کرنے میں بھی تو بہت زیادہ محنت ہی لگتی تھی۔ کبھی تپتی ہوئی دھوپ میں گلی گلی گھومنا پڑتا تو کبھی سخت سردی کے باوجود بھی ٹھٹھرتے ہوئے سویرے سویرے گھر سے نکلنا پڑتا۔ لاہور شہر کی تو گرمی بھی غضب کی تھی اور سردی بھی زوروں پر ہوتی تھی۔ دھند چھاتی تو سامنے کا دکھائی نہ دیتا اور بڑی مشکل سے میں سبزی کا ٹھیلا گھسیٹتا ہوا گھومتا۔ ایسے میں اگر مجھے بنگلے کے اندر رہ کر کام کرنا تھا تو اس سے زیادہ اور کیا اچھی بات ہو سکتی تھی۔ مجھے خیالوں میں گم دیکھ کر میڈم چٹکی بجاتے ہوئے کہنے لگی کہ میں تمہیں رہنے کے لیے ایک بڑا سا کوارٹر بھی دوں گی اور تمہاری کرائے کے مکان سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ آرام سے ہر سہولت میسر ہوگی اور کسی بھی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی۔ میری کمائی کا اچھا خاصا حصہ تو کمرے کے کرائے میں ہی نکل جاتا تھا، اسی لیے یہ بات سن کر میں نے فوراً حامی بھر لی اور میڈم سے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن زیادہ مشکل کام تو نہیں کرنا ہوگا نا؟ وہ ہنس کر کہنے لگی کہ نہیں بھائی، کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس بنگلے کی دیکھ بھال کرنی ہے اور گھر کے چھوٹے موٹے کام نپٹانے ہیں۔ میں نے بنا سوچے سمجھے ہی اگلے دن 20,000 روپے میں اپنے ٹھیلے سمیت ساری سبزی فروخت کر دی اور میڈم کے بنگلے پر پہنچ گیا۔ میڈم کا نام نورین تھا اور ان کا بنگلہ بہت ہی شاندار تھا۔ اندر داخل ہونے کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی بڑے ہوٹل میں آ گیا ہوں۔ میں نے اتنی خوبصورت اور مہنگی چیزیں کبھی زندگی میں نہیں دیکھی تھی جو میڈم کے گھر میں جگہ جگہ موجود تھی۔ میڈم نے مجھے ڈرائنگ روم میں پڑے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں بیٹھ گیا، لیکن جیسے ہی میڈم میرے برابر میں بیٹھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میڈم کو میری گھبراہٹ کا احساس ہوا تو انہوں نے فوراً ہی میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا
اور کہنے لگی نواز تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنے ملازموں کو ملازم نہیں سمجھتی بلکہ برابری کا درجہ دیتی ہوں۔ آج سے پہلے میں نے کبھی کسی عورت کا لمس محسوس نہیں کیا تھا، اس لیے میڈم کا یوں میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا مجھے بہت ہی عجیب لگا۔ ہمارے گاؤں میں تو عورتیں غیر مردوں کے سامنے گھونگھٹ بھی نہیں اٹھاتی تھیں، لیکن یہ شہر کی عورتیں تو بہت ہی آزاد خیال ہو چکی ہیں۔ وہ بتانے لگیں کہ ان کا پرانا ملازم چھٹیوں پر چلا گیا ہے اور شاید وہ لوٹ کر نہیں آئے گا، اس لیے بنگلے میں کام کرنے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ ایک ملازمہ ہے جو کچھ دیر کے لیے آتی ہے اور کھانا پکا کر اور سارے بنگلے کی صفائی کر کے واپس چلی جاتی ہے۔ میڈم نے مجھے بنگلے کے جو کام بتائے وہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے تھے، اور اتنے معمولی سے کاموں کا 1,00,000 روپیہ ملنا میرے لیے تو بہت ہی انوکھی بات تھی۔ لیکن مجھے آم کھانے سے مطلب تھا، پیڑ گن کر مجھے بھلا کیا ملتا۔ میں خوشی خوشی میڈم کے بتائے کام کرنے لگا اور میرے آگے پیچھے ہی تھی۔ مجھ سے باتیں کرتے کرتے وہ مجھے کام بھی سمجھا رہی تھی۔ میڈم نورین نے بتایا تھا کہ ان کا شوہر کام کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا ہے اور شاید 6 مہینے بعد ہی لوٹ کر واپس آئے گا۔ کام کرتے کرتے میری نظر دیواروں پر لگی تصویروں پر پڑی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ خوبصورت سی میڈم نورین کا شوہر تو عمر میں ان سے 2 گنا بڑا تھا۔ میڈم نورین تو بہت ہی جوان اور خوبصورت تھی، اور ان کے انداز بھی ایسے تھے کہ کبھی کبھی تو میں ان سے جان بوجھ کر نظر چرا لیا کرتا تھا۔ یہ میرا بنگلے میں پہلا دن تھا اور رات تک میں میڈم کے ساتھ ساتھ ہی کام کرتا رہا۔ میڈم نے خود ہی میرے اور اپنے لیے چائے بنائی، جسے پی کر میں رات اپنے کوارٹر میں آیا جو بہت ہی بڑا اور پر آسائش تھا۔ آرام دہ بستر پر لیٹتے ہی مجھے ایسی نیند لگی کہ پھر صبح ہی میری آنکھ کھلی، لیکن میری طبیعت بہت ہی بوجھل ہو رہی تھی اور میرے سارے جسم میں بھی بہت درد ہو رہا تھا۔ بستر کی چادر نیچے پڑی ہوئی تھی جیسے کسی نے ساری رات بستر پر جنگ لڑی ہو، جبکہ میں تو ایک ہی کروٹ پر سونے کا عادی تھا۔ ساری رات گہری نیند ہونے کے باوجود بھی تھکاوٹ کا احساس مجھ پر حاوی تھا۔ میں آنکھیں مسلتا ہوا نیچے جلدی اٹھا۔ مجھے تیار ہو کر فوراً میڈم کے پاس جانا تھا اور ان کے سارے دن کے کام سمجھنے تھے۔ میں میڈم کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے کمرے تک پہنچ گیا، دروازہ بجایا تو ان کی آواز پر اندر ہی چلا گیا۔ وہ ابھی تک سیاہ نائٹی میں موجود تھی اور بستر پر بیٹھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ میں سر جھکائے ان کے سامنے کھڑا رہا اور وہ مجھے آرام آرام سے سارے کام بتاتی گئیں، جو بہت زیادہ نہیں تھے۔ میں سارے کام سمجھنے کے بعد اپنے کام پر لگ گیا۔ میڈم کا سراپا میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا اور ایک جوان مرد ہونے کی وجہ سے میرے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ رات میڈم نے چائے بنائی، کہنے لگیں کہ ساتھ مل کر لان میں بیٹھ کر پیتے ہیں۔ میں میڈم کے ساتھ ہی بیٹھا تھا کہ ان کا فون بجنے لگا اور وہ فون سننے کے لیے سائڈ میں گئی تو میرے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ گیا اور ساری چائے مٹی میں گر گئی۔ میں نے جلدی سے خالی کپ رکھ دیا اور میڈم کو نہیں بتایا کہ چائے ضائع ہو گئی ہے۔ مجھے لگا کہ شاید انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ وہ واپس آئیں تو انہیں لگا کہ میں چائے پی چکا ہوں۔ میں تھوڑی ہی دیر میں ان سے اجازت لے کر اپنے کوارٹر میں آ گیا اور مجھے نیند لگ گئی۔ رات میں گہری نیند میں تھا کہ جب مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہو۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی اور یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ رات کے اس پہر میڈم میرے ساتھ میرے بستر پر موجود تھیں۔ ان کی حالت انتہائی قابل اعتراض تھی اور جو کچھ وہ میرے ساتھ کر رہی تھیں وہ بھی ناقابل بیان تھا۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر میڈم گھبرا گئی اور کہنے لگیں کہ نواز آج تم چائے پی کر سوئی کیوں نہیں؟ میں نے انہیں بتایا کہ میرے ہاتھ سے چائے گر گئی تھی، اس لیے میں نے چائے نہیں پی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ میرے کمرے میں کیوں آئی ہیں اور میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں۔ وہ مسکرا کر میرے نزدیک آئیں اور کہنے لگیں، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں 1,00,000 روپے کیوں دے رہی ہوں؟ ان کی قربت سے مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا اسی وقت تم میری نگاہوں کو بھا گئے تھے۔ تم بالکل ویسے ہی تھے جیسا شخص میں اپنی زندگی میں چاہتی تھی، لیکن یہ میری بدقسمتی تھی کہ میرے ماں باپ نے میری شادی ایک عمر رسیدہ شخص سے کروا دی۔ میں ایک غریب گھرانے سے تھی۔ میرا باپ ایک معمولی سا ملازم تھا اور پھر ایک دن فیکٹری میں ہونے والے حادثے کی وجہ سے اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں۔ ہمارے حالات مزید خراب ہو گئے اور پھر میرے باپ کا سیٹ
میرے باپ کی عیادت کے لیے ہمارے گھر آیا تو وہ مجھے دیکھ کر میری خوبصورتی پر فدا ہو گیا۔ اس نے میرے باپ کے سامنے شرط رکھ دی کہ اگر میری شادی اس سے کروا دی گئی تو وہ میرے ماں باپ کا سارا خرچہ اٹھا لے گا اور میرے چھوٹے بہن بھائیوں کی تعلیم بھی مکمل کروا دے گا۔ میرے ماں باپ کو لگا کہ ایک اولاد کی قربانی دے کر وہ اپنی باقی اولادوں کا مستقبل سنوار سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا۔ اس وقت میں کم عمر تھی اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے ماں باپ کے فیصلے کے خلاف آواز اٹھاتی، اسی لیے مجبوراً میں نے اس بنگلے نما قید خانے میں پہنچ گئی جہاں میری تمام خواہشات اور آرزوؤں کو قید کر دیا گیا۔ میرا شوہر عمر میں مجھ سے اس قدر بڑا ہے کہ اس کی میری خواہشات بالکل مختلف تھیں۔ وہ میرے جذبات کو تسکین پہنچانے سے بھی قاصر تھا اور میں مجبوراً اس کے ساتھ دن گن گن کر گزار رہی تھی۔ تم سے ملاقات ہونے سے پہلے ایک کاروبار کے سلسلے میں 6 مہینے کے لیے وہ آسٹریلیا گیا تھا۔ جب میں نے تمہیں دیکھا تو میرے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ میں چاہتی تھی کوئی مجھے تسخیر کرے، میری ہی محبت میں مجھے ہرا دے۔ میں اپنے شوہر سے شادی کے بعد سے لے کر اب تک ہر رات تڑپتے ہوئے گزارتی آئی ہوں۔ میرا شوہر اپنے بلڈ پریشر کی دوائیاں لے کر سو جاتا ہے اور میں ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتی رہتی ہوں۔ میں جوان تھی اور میری جوانی کے کچھ تقاضے تھے۔ فطری طور پر ہر انسان کے اندر کچھ جذبات ہوتے ہیں جن کی تسکین کے لیے وہ حلال طریقہ اپناتا ہے، لیکن مجھے حلال طریقے سے تسکین حاصل ہی نہیں ہو سکی تھی۔ اسی لیے میں نے ایک غلط راستہ اپنایا اور تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی، لیکن تم کبھی نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھتے ہی نہیں تھے۔ جان بوجھ کر نائٹی پہنی میں نے تمہیں کمرے میں بلایا تاکہ تم مجھے دیکھ کر تم بے خواب ہو جاؤ۔ میں نے تمہیں چائے میں نیند کی دوا دے کر سلا دیا اور اپنی خواہشوں کو مکمل کرنے لگی۔ میڈم کی بات سن کر مجھے گھن محسوس ہو رہی تھی کہ کس طرح وہ اپنے جذبات کی خاطر مجھے بھی اپنے گناہ میں برابر کا حصے دار بنا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں روپے پیسے میں تول دوں گی، تمہاری بہنوں کی شادیاں اچھی جگہوں پر ہو جائیں گی اور تمہاری بیوہ ماں کے پاس بھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی، بس تم میری کچھ خواہشات کو دل سے پورا کر دو تو میں تمہارے لیے سب کچھ آسان کر دوں گی۔ میرے سامنے 2 راستے تھے، اگر میں میڈم کی بات مان لیتا تو زندگی بھر گناہ کی دلدل میں پھنسا رہتا، اور اگر بات نہ مانتا تو شاید غربت کی چکی میں مجھے زندگی بھر پسنا پڑتا۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے دونوں ہاتھ میڈم کے آگے جوڑ دیے۔ لاکھ روپے کے لیے میں اپنا ایمان نہیں بیچ سکتا تھا۔ میں نے میڈم سے کہا کہ میں سبزی بیچ کر 200 روپے ہی کماتا تھا، لیکن مجھے سکون کی نیند آتی تھی۔ اپنی بہنوں کی شادی کی فکر ضرور تھی، لیکن حرام پیسوں سے میں کبھی اپنی بہن کی خوشی خرید کر نہیں دے سکتا۔ میری بات سن کر میڈم حیران رہ گئی، کہنے لگی میں تمہیں اتنی اچھی آفر کر رہی ہوں اور تم حرام حلال کے چکر میں سب کچھ ٹھکرا رہے ہو۔ میں نے روتے ہوئے میڈم سے کہا کہ ہم غریبوں کے پاس ایمان کی دولت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، اور اگر یہ دولت ہی ہم سے چھن جائے تو پھر زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا۔ رات کی اسی پہر میں نے اپنا سامان سمیٹ لیا تھا اور میڈم سے معذرت کر لی تھی۔ میں نے ان کے سارے پیسے واپس لوٹا دیے تھے، میری جیب میں صرف 500 روپے ہی باقی رہ گئے تھے۔ میڈم کو شاید مجھ سے اس رویے کی بالکل توقع بھی نہیں تھی۔ وہ بار بار مجھے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لاکھ روپے کا لالچ اور ساتھ ہی بہنوں کی شادیوں کا کہہ کر وہ میرا ایمان خریدنا چاہتی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آگے میرے نصیب میں کیا لکھا ہوا ہے اور میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ پل میرے اختیار میں تھا اور میں جان بوجھ کر گناہ کا راستہ نہیں چن سکتا تھا۔ لاہور کی سرد رات تھی اور میں بے آسرا سڑک پر نکل آیا تھا۔ میں نے نیکی کا یہ راستہ اپنے رب کے لیے چنا تھا اور مجھے یقین تھا کہ میرا رب مجھے کبھی مایوس نہیں لوٹائے گا۔ مجھے کسی انسان سے نہیں، اپنے رب سے امید تھی جو انسان کو ماں کے پیٹ میں بھی رزق پہنچاتا ہے۔ بس میری سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ہم جیسے چھوٹے موٹے ٹھیلے والوں سے بھی سبزی خرید لیا کریں تاکہ ہمارے گھر کا گزارا چل سکے، ہماری بہنیں بھی گڑیا سے کھیل سکیں۔ میں نے دوبارہ سے کوشش کر کے اپنے دوست کی مدد سے پھر سے سبزی کا ٹھیلا لگا لیا تھا۔ کچھ کم ہی صحیح، لیکن رزق حلال تو تھا۔ رہی میری بہنوں کی شادیوں کی بات، تو خدا نے ہر کام کا ہی کوئی نہ کوئی وسیلہ طے کر رکھا ہے۔
مجھے امید تھی کہ وہ بھی عزت سے اپنے گھروں کی ہو ہی جائیں گی۔ آپ سب سے التماس یہی ہے کہ دعا کریں کہ ہم ہمیشہ رزق حلال کمانے کی جستجو میں مصروف رہیں۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے اور اپنی سجیشن ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔